الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی 13ویں رکوع کی آیات ہیں۔ بارہویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ سحر اور معجزہ کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اس میں دنیا کے سبب کا یا کسی انسان کا یا کسی دنیاوی سبب کا دخل نہیں ہوتا، بذات خود اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے معجزہ، جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھوں جو خلاف عادت کام صادر ہوتا ہے، جو حقیقت کے اظہار کے لیے وہ دکھاتے ہیں، جس کو معجزہ کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے براہ راست۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف گھیرا کر لیے اور تلوار لے کر نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کے گھر کے نکلنے سے کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نبی ایک مٹھی مٹی لیں، سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کریں، اب دم کریں اور پھینک دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ابتدائی آیات تلاوت کی اور گھر سے باہر نکل کر آپ نے پھینکا۔ دشمن آپ کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، لیکن سب طرف آپ نے پھینکا ایک طرف، لیکن سب طرف کے دشمنوں کے آنکھوں پر جا کر کے گرا اور وہ آنکھ ملنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سہولت کے ساتھ آسانی سے گھر سے باہر نکل گئے، اور آپ کا چونکہ اللہ کا حکم تھا۔ تو یہاں جو آپ نے پھینکا ہے یہ بھی اب معجزہ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ ایک طرف انسان پھینکتا ہے تو ایک ہی طرف جائے گا، چار طرف کے آدمیوں کے آنکھوں پر لگے، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ رمیتا، جس وقت آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا، ولکن اللہ رمی، تو اسی لیے وہ چاروں طرف جا کر کے سب دشمنوں پر۔ تو یہ معجزہ میں اللہ تعالیٰ کا بذات خود فعل ہوتا ہے۔ وہاں نبی اگر بتانا بھی چاہیں خلاف عادت کام، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں بتا سکتے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، آگ نہیں جلائی، کیوں؟ اللہ کے حکم سے، ان کا معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا فعل تھا بذات خود، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کر دیا کہ یا نارو، اے آگ، کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی، اس لیے کہ بعض ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے جو انسان کو نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی کہ سلامتی والی، ایسی ٹھنڈی نہیں کہ نقصان پہنچانے والی ہو بلکہ سلامتی پہنچانے والی تو ہو جا، تو ٹھنڈی ہو جا۔ آپ نے اللہ کا حکم ہوا آگ کو تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ اثر نہیں کی، نہیں جلائی۔ ہر چیز پر اللہ کا اثر ہے، ہر کام میں اللہ کی مشیت ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، سب پر اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ تو یہاں آگ نہیں جلائی، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بذات خود فعل ہے، انسانوں کا سبب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیکن جادو میں سبب کا دخل ہوتا ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد لیے جاتے ہیں، شیاطین سے مدد لیے جاتے ہیں، بتوں سے مدد لیے جاتے ہیں، جنات سے مدد لیے جاتے ہیں، گرچہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یعنی شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ شیطان کی مدد سے کام ہوتا ہے، یہ جادو ہے، اور یہ سبب، لیکن سبب مخفی ہے۔ تو لیکن معجزہ بغیر کسی سبب کے اللہ کا فعل ہوتا ہے، لیکن جادو میں وہ دنیا کا فعل، خفیہ فعل ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے۔
اور وہاں سبب کے طور پر وہ ہوتا ہے۔ پہلی بات علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ کوئی آدمی ایسے الفاظ عملیات کرے اور اس میں جنات کی مدد لے، شیاطین کی مدد لے، غیر اللہ کی مدد لے، بتوں کی مدد لے، یہ سب حرام ہے۔ اگر الفاظ ایسے ہوں جو بالکل نہیں پڑھے جا سکتے، مشتبہ ہیں، بعض عامل لکھتے ہیں ایسے الفاظ جو سمجھ میں ہی نہیں آتے، اگر ایسے مشتبہ الفاظ ہوں جس میں جنات سے مدد کا احتمال ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جائز ہے، علماء نے اجازت بھی دی ہے، جادو مسلمانوں سے نکالنے کے لیے، فائدہ پہنچانے کے لیے اگر کوئی جادو سیکھے، یعنی دوسروں سے جادو کو نکالنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے اگر کوئی سیکھے تو اس کی اجازت ہے، چونکہ وہ خدمت خلق ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اس غرض سے اگر کوئی سیکھتا ہے تو فقہاء نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور فتاوی عالمگیری میں سب میں جو جس سے مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں اس میں بھی وہ کتاب کے اندر شامی میں عالمگیری میں اس کی اجازت ملتی ہے کہ سیکھ سکتا ہے، لیکن بقدر ضرورت فائدہ پہنچانے کی غرض سے۔ تو دو کام، اگر مقصد ٹھیک ہو اور جائز امور سے اگر اسے کیا جائے تو جائز ہے۔ اگر ٹھیک مقصد ناجائز ہے لیکن جائز امور سے کر رہا ہے، مثلا قرآن کی آیت سے کر رہا ہے، یہ جائز ہے، لیکن ناجائز مقصد کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ قرآن کے الفاظ کو استعمال کرنا ناجائز چیز کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی قرآن کی آیت سے عملیات کر رہا ہے، تعویذ ڈال رہا ہے یا کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معجزہ میں اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور سحر میں یہ دنیا چونکہ وہ سبب کے طور پر ہوتا ہے اور سبب مخفی ہوتا ہے، وہ عمل مخفی ہوتا ہے لیکن سبب کے طور پر ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ فاسق فاجر لوگ وہ خفیہ سبب کو اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کہے کہ آج لوگ محرم میں آگ میں کودتے ہیں لیکن جسم میں کوئی اثر نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ سبب کو اختیار کیے ہوئے۔ جادو میں اثر ہوتا ہے لیکن وہ جنات اور شیاطین سے مدد لیتے ہیں، وہی جنات سبب بنتے ہیں۔ آگ میں کودتے ہیں، پیر نہیں جلتا ہے۔ محرم میں ہم نے دیکھا ہوگا یہاں اسی ندی میں لوگ کودتے ہیں لیکن پیر آگ میں جانے کے باوجود پیر نہیں جلتا، سبب اختیار کرتے ہیں، دوا بدن پر دوا لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے آگ بدن پر اثر نہیں کرتا۔ تو ایک سبب ہے لیکن وہ سبب مخفی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن جس کی وجہ سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت سے خالی ہے۔ بدن پر دوا لگا لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پیر پر آگ اثر نہیں کرتا، یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ تو حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور علماء نے لکھا اپریل فول جو کہا جاتا ہے بچوں کو، بچے بڑوں سے کوئی کہتے ہیں کہ فلاں دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو اپریل فول، چونکہ اپریل کل 1 تاریخ تھی ایسا، لیکن کم ہوتا گیا، اب تو نہیں ہے، لیکن اس طرح یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ دھوکہ ہے۔ من غش فلیس منا، آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو آگ میں کود کر کے بتانا ایک عجیب کرتب کے طور پر یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا۔ تو کل سحر اور معجزہ کے درمیان فرق بیان کیا گیا تھا، یہی فرق ہے کہ معجزہ میں اللہ کا فعل ہوتا ہے اور سحر میں شیاطین کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا فعل نہیں ہوتا۔ اس رکوع کے 13ویں رکوع کی ابتدائی آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم راعنا مت کہو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آیت کے قرآن کریم میں ہر آیت کے نہیں بلکہ بعض آیت کے شان نزول ہیں، یعنی نازل ہونے کا ایک سبب ہے، مقصد ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے پوچھے اللہ تعالیٰ کا خاندان کیا ہے بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی کہ اللہ کا کوئی خاندان نہیں، وہ اکیلا ہے، ایکتا ہے، تنہا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ الصمد و بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جنا بھی نہیں جنا گیا بھی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، ساتھی نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کسی چیز کی اسے ضرورت۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن چھیڑا کرتے تھے ابتر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ تو ہر آیت کے یا سورت کے نازل ہونے کی وجہ ہے، سبب ہے، اسے شان نزول کہتے ہیں۔
یعنی اترنے کی شان، وجہ، سبب. جیسے سورہ کافرون ہے، کافر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بولے کہ ہم دونوں مل کر رہیں گے، ہم اتفاق کے ساتھ رہیں گے. لہذا اتفاق کی یہ صورت انہوں نے پیش کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اس طرح اتحاد ہو جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ کافرون. اے نبی آپ کہہ دو کافروں سے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم ہرگز ہی دل سے عبادت نہیں کر سکتے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے. لہذا دین میں اتحاد نہیں ہو سکتا. اللہ نے آیت نازل کر کے بتا دی. ایسے آیت کے نازل ہونے کی وجہ ہے، سبب ہے. سبب کے بعد اللہ نے اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. ویسے اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ روایتوں میں مفسرین نے لکھا ہے، آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تھے صحابہ کرام، اور آپ کی واعظ کو سننے کے لیے مشرک بھی آ جاتے تھے، یہودی بھی آ جاتے تھے، نصرانی بھی آ جاتے تھے. لیکن ان کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا اور مسلمانوں کو ستانا، یہی مقصد تھا ان کافرین کا. اس کے علاوہ کوئی یہود و نصارہ کا مقصد نہیں تھا. یعنی دین کی بات سننا نہیں تھا، بلکہ مجلس میں بیٹھ کر کے ایسا پھنسار کر بیٹھتے، جگہ لے کر کے جگہ تنگ ہو جاتی، اور ایسی گفتگو کرتے، شرارتاً ایسی گفتگو کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنا، نصیحت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اتنے بلند آواز. یا کوئی بات ایسی ذہن میں لے کر آتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، بیکار سوال تھا، وہ کوئی مقصد اور معنی نہیں رکھتا تھا، کوئی مفہوم نہیں، بیکار قسم کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذہن میں سوچ کر آتے اور آپ سے سوال کرتے. مسلمانوں کو پریشان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا یہ مقصد تھا. چنانچہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو غور سے نہیں سنتے تھے. جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا واسمعوا، وہاں عرض کروں گا، بہرحال غور سے نہیں سنتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رائنا، آپ ذرا آہستہ بولیے، ٹہر کر بولیے، سمجھا کر بولیے، ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت رکھیے. اس موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی ادب کے طور پر رائنا کہتے تھے صحابہ، یعنی ہماری رعایت کیجیے. آپ جو بول رہے ہیں آپ اس کی وضاحت کریں، تھوڑی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنے ادب کے ساتھ رائنا کہتے تھے. لیکن یہ رائنا کا لفظ یہود کی زبان میں گالی تھی، وہ بیوقوف کو کہتے تھے. تو اس لیے وہ یہود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رائنا کہہ کر کے دل ہی دل میں اشارہ کر کے آپس میں ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. رائنا کہہ کر یعنی بیوقوف یا چرواہے اس کا مراد ہے، اے میری بکریاں چرانے والے، یہ معنی مراد لے کر کے وہ ہنستے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری باتوں پر، ہماری حرکتوں کی اطلاع کسی کو نہیں ہے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ جانتا ہے، علیم خبیر ہے. جانتے تھے لیکن ایسا ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسے اتار دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیا اور کہا کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. صحابہ کو اللہ نے تنبیہ کی، وقت وقت پر تنبیہ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے. صحابہ کو تنبیہ کی کہ رائنا کا لفظ مت بولو، اس لیے کہ وہ گالی کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں یہود، اور خوش ہوتے ہیں اور باہر آ کر خوش ہنسی مذاق کرتے تھے. اب سے صحابہ بھی، مسلمان بھی رائنا کا لفظ اختیار کر لیے، یہ سوچ کر کے ہنستے تھے اور آپس میں باتیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور کہا کہ انظرنا کہو. اس میں نبی کی بے ادبی ہوتی ہے، لہذا وہ مستی کر رہے ہیں، ان کا بدلہ قیامت میں ملے گا. لیکن صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قولوا انظرنا، ہماری طرف ہمارا خیال کیجئے، ہمیں مہلت دیجئے سمجھنے میں، ہمارا خیال کیجئے. یہ لفظ اختیار کرو، انظرنا، رائنا چھوڑ دیا کرو، رائنا مت کہو. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تب اللہ نے آیت نازل فرمائی صحابہ کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو کہ انظرنا، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور غور سے سنو. یہ اس طرح یہ بد دعا کا لفظ تھا، گالی کا لفظ تھا جو یہود استعمال کرتے تھے. آج تو قول سے منع کیا گیا. یہودی جس قول کو اپنا رہے اس قول سے ہم کو منع کیا گیا، بلکہ فعل سے بھی منع کیا گیا. یہود جو کام کرتے ہیں وہ کام کی مخالفت کا اللہ نے حکم دیا. یہود جس طرح بال رکھتے وہ اس طرح بال رکھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے. یہود جس طرح لباس پہنتے اس طرح پہننے کا ہمیں حکم نہیں ہے. ان کا رہن سہن، طرز زندگی جو ہے اس طرح ہم کو اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے.
اگر کوئی ان کے طریقے کو پسند کرتا ہے تو حضور نے فرمایا فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ من تشبہ بقوم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے مسلمانوں کے علاوہ، مشرکین سے، یہودی سے، عیسائی سے، مجوسی سے، بہرحال ان کے طریقوں سے اگر کوئی پسند کرتا ہے طریقوں کو تو انہی میں سے۔ آپ نے فرمایا، قول سے منع کر دیا، وہ جو کہتے ہیں اس طرح بھی مت کہو، وہ جو کرتے ہیں اس طرح بھی مت کرو، بلکہ ان کی مخالفت کرو۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا خالف المشرکین والیہود والنصارى، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو، ہر فعل میں بھی قول میں بھی۔ تو فعل میں بھی ہم موافقت نہیں کر سکتے، وہ جو کام کرتے وہ نہیں، یہاں تک کہ عبادت میں بھی منع کیا گیا۔ مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہودی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں لیکن تاخیر سے پڑھتے ہیں، اسی لیے مغرب کو جلدی پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ مخالفت ہو۔ محرم میں 10ویں کے ساتھ 9ویں اور 11ویں کو روزے کو ملانے کا کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ یہود بھی محرم میں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ان کی موافقت نہ ہو، روزے میں بھی عبادت میں بھی موافقت نہ ہو، مخالفت ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ ملانے کا حکم دیا۔ تو عبادت میں بھی مخالفت کا حکم ہے تو قول و فعل میں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو جو کوئی ان کے طریقے کو پسند کرے، پسند آئے تو سمجھے بے دینی ہے، اگر پسند کرے تو انہی میں سے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو یہ مذاق اڑانا، دل لگی کرنا، دین کی بات، دین کی مجلس میں بیٹھ کر کے اس طرح باتیں کرنا، بے توجہی سے بات سننا، یہ سب کافرین کا طریقہ رہا، مذاق اڑانا۔ آج بھی اولیاء کرام سے، علماء کرام کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے والے، اللہ کے دیندار لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنے والے، کوئی ایک نام ان کا ایسا رکھ دیتے ہیں جو بے ادبی پر دلالت کرتا ہے، اور بالکل مذاقاً ان کو پکارتے ہیں، یا علماء کو ہو یا اولیاء اللہ کو ہو یا کوئی دیندار کو ہو۔ یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے مسلمانوں کو، نیک لوگوں کو اچھی حالت میں اچھے نام سے پکارنا، اچھی حالت میں دیکھنا، وہ یہودی پسند نہیں کرتے تھے۔ بالکل یہودیوں والا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں۔ بلکہ جب بھی مسلمانوں سے ملتے بد دعا دیتے، السلام علیکم۔ السلام کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو، لیکن مسلمانوں سے ملتے تو یہودی کہتا السلام علیکم، یعنی بالکل سام علیکم کہتے ہیں، لام کو حذف کر، لام کھینچتے نہیں، حذف کر کے اسے سام بنا۔ سام کے معنی ہے موت، السامو عربی میں سام کے معنی موت کے ہیں، تم پر موت ہو، ہلاکت ہو، یہ بد دعا دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ سمجھتے تھے السلام علیکم، بعد میں اس کی اطلاع ہوئی کہ السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم نہیں کہتے۔ حضور سے بھی ایک مرتبہ ایک یہودی اس طرح کہنے لگا تو حضرت عائشہ غصے میں ہو کر کے وعلیکم السلام کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو السلام علیکم کہتا ہے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ کو منع فرمایا کہ چھوڑ دو، ان سے الجھنا نہیں ہے، نرمی اختیار کریں۔ تو اس طرح بے ادبی اور بدسلوکی کے ساتھ وہ پیش آتے تھے، یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور غور سے سنو، دل توجہ کے ساتھ، کان لگا کر کے۔ واسمعوا کا مطلب یہودی مجلس میں بیٹھ کر بے توجہی سے سنتے تھے اور بار بار پوچھتے تھے آپ سے کیا بولے، پھر بولو، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے صحابہ کو، مجلس میں بیٹھ کر کے غور سے سنو کہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ تمہارے ذہن سے نہ نکلنے پائے اور عمل کے لیے ذہن میں رہے، ہمیشہ مستحضر رہے، اس طرح غور سے سنو آپ نے فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں بھی ایک آیت، جیسے جمعے میں میں نے کہا ان فی ذالک لذکرا، اس قرآن میں نصیحت ہے۔ کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو بے توجہی سے سنے اس کے لیے نصیحت نہیں ہے، بلکہ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، القى السمع وهو شہید، اور کان کو لگائے دل کو حاضر رکھ کر، یعنی مطلب توجہ کے ساتھ سنیں، ایک سوئی کے ساتھ غور سے سنیں، یہ مطلب ہے۔ اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت بیان کی، لمن کان لہ قلب والقى السمع۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دو کان کے علاوہ دل کا کان بھی دیا ہے، جسے بصیرت، فہم، سمجھ کہتے ہیں۔ جانوروں کو صرف وہ نہیں ہے بصیرت، صرف دو کان اللہ نے دیے، لیکن انسان کو دو کان کے علاوہ اللہ نے بصیرت بھی دی ہے، لہذا غور سے سنے اور سمجھے اور عمل کے لیے آمادہ ہو۔ اسی کو فرمایا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، لیکن کافرین کے لیے تو دردناک عذاب ہے ہی، لہذا ان کی فکر مت کرو، ان کے لیے آخرت میں پکڑ ہے، لیکن تم دنیا میں اپنی اصلاح کرو، راعنا مت کہو۔
پھر آگے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ اہل کتاب، یہ کافر نہیں چاہتے، ما یود الذین کفروا، کافر نہیں چاہتے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرکین میں سے، یعنی یہود بھی کافر ہیں، نصرانی بھی کافر ہیں، اور یہ دونوں اہل کتاب ہیں. یہود پر اللہ نے توریت اتاری اور نصرانیوں پر اللہ نے انجیل اتاری ہے، اور یہ دونوں اہل کتاب تو ہیں، کتاب جیسے ہم اہل کتاب ہیں، یعنی اللہ نے قرآن کتاب ہمارے لیے اتاری ہے، جس کی شریعت میں بھی اللہ نے کتاب اتاری، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، لیکن وہ کافر ہیں. چونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی یہودیت کو مانے تو وہ پہلے صحیح تھا، اب غلط مذہب ہے وہ، اب دین اسلام ہی صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور قرآن ہی صحیح کتاب ہے، اب اسی پر ایمان لانا ضروری. پچھلی ساری کتابیں، ساری شریعتیں سب منسوخ ہیں. تو فرمایا یہ کافر سے مراد اہل کتاب ہے، اسی کو اللہ نے بیان کیا من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب ہے کافر. ولا المشرکین، اور مشرکین چاہتے نہیں ہیں کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کیا جائے. یعنی یہ کافر نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی بہتری نازل ہو، کوئی خیر اترے، یہ چاہتے ہی نہیں. یعنی ان سے دشمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہ ہو، اسلام کی ترقی نہ ہو، مسلمانوں کا بول بالا اور ان کو کی ترقی نہ ہو، یہ چاہتے تھے. ان کو خیر، ان پر کوئی خیر نازل نہ ہو، یہ چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو آگاہ کر رہا کہتا ہے کہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بھلائی اترے. من خیر، علماء نے، مفسرین نے لکھا یہاں خیر سے مراد وحی ہے. وحی یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں پر جو اتارتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو احکامات اتارتا ہے، جسے وحی کہتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے. کوئی نبی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحا کہتے ہیں، تو صرف وحی سے اللہ بات اتارتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے. تو یہ وحی، خیر سے مراد وحی ہے. مسلمانوں پر وحی کے اترنے کو وہ نہیں چاہتے تھے، اور وحی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. یہ نبوت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، ہر ایک کو. یعنی ان کو حسد ہے کہ بنی اسرائیل میں آخری نبی نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آیا، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا. یہ ان کو تعصب تھا، یہ دشمنی تھی، یہ حسد تھا، جس کی وجہ سے شرارتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جسے چاہے خاص کر سکتا ہے. یعنی رحمت سے مراد نبوت ہے. نبی بنانے کے لیے یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے. اور اپنی نبوت کے لیے، رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ جسے چاہے، عام انسانوں کو اٹھا کر نہیں دے سکتا جو بالکل بے اصلاح ہو، بدکار ہو. ارے نبی کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، تمام انسانوں میں اس کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے. ایسے کے لیے چننا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا ہے انسانوں میں. جیسے انسان پھل خریدنے کے لیے جائے، سیب کو اگر چنتا ہے، باکس میں اٹھاتا ہے، تو سب سے عمدہ اگر کہا جائے 2 اٹھائیں تو سب سے عمدہ اٹھائے گا، چنے گا. اس طرح تمام انسانوں میں ہر قسم کے نقائص سے، عیب سے پاک انسانوں کو چنا گیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آدم کو، نوح کو، آل عمران کو، جتنے بھی پیغمبروں کے آل کو، خاندان کو اور پیغمبروں کو اللہ نے اصطفیٰ، چنا ہے. اصطفیٰ کے معنی ہے چننا، عمدہ اختیار کرنا. تمام انسانوں میں عمدہ کو اللہ نے چنا ہے، اس کے بعد نبوت عطا کی. یہ کسی کی یہود و نصارہ کی، ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ان کا کوئی مال نہیں ہے کہ جسے چاہے اٹھا کر جسے وہ چاہتے ہیں دے دے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا ہم نہیں بھلاتے. نأتی بخیر منها، اگر ہم بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر حکم کو لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اسی کے مانند حکم کو لے آتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کہتے ہیں، عربی لفظ ہے. نسخ کے معنی ہے حکم کو بدل دینا. پہلے ایک حکم دیا تھا، بعد میں زمانے کے حالات سے اللہ حکم کو بدلتا ہے. جیسے بنی اسرائیل میں سخت احکامات تھے،
ان کے لیے زکوٰۃ میں چوتھائی حصہ دینا تھا، 30 دن کے اعتکاف لازم تھے، گناہ کرنے کا حکم نہ تھا، اگر کریں تو صبح کو دروازے پر لکھا ہوا ہوتا۔ اگر آج کے زمانے میں ایسا ہو تو ہر دروازے والا جانتا ہے وہ دروازہ ناکافی ہوگا، گناہ دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ ایسے سخت احکامات تھے زمانے کے حساب سے۔ وہ قوم ویسی شریر قوم تھی، ذلیل قوم اور سخت قوم تھی، احکامات بھی سخت تھے زمانے کے حساب سے اور قوم کے حالتوں کے اعتبار سے۔ قوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حکم کو نازل کرتا ہے۔ قوم اگر کمزور ہے تو کمزور احکام ہے، نرم احکام ہے، اگر سخت ہے تو سخت احکام ان کے لیے۔ بنی اسرائیل سخت تھے تو احکامات بھی ان کے لیے سخت تھے۔ توبے میں یہی حکم تھا کہ ان کو قتل کر دیں، خود قتل کر دے۔ دوسرے ہاتھ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا تھا تو تلوار خرید کر تیز دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور کہہ دے کہ مجھے مار دیں، اسے قتل کر دیا جائے، تبھی ان کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ توبے کی یہی صورت تھی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی نادم ہو جائے، ہمارے اس امت میں آسان ہے، اگر کوئی شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اللہ سے معافی طلب کرے، یہی استغفار توبہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ توبہ ہماری شریعت میں ہے، لیکن ان کی شریعت میں قتل تھا۔ تو احکامات بدلتے رہتے ہیں، سخت حکم ہے تو قوم کے لحاظ سے اسی کو نسخ کہتے ہیں، حکم بدل دینا۔ یہ پہلے ایک حکم دیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم لایا۔ پہلے جیسے شراب کے سلسلے میں حکم ہے، 4 مرحلوں میں اللہ نے حرام کیا تھا۔ ایک مرحلہ یہ تھا، پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گناہ ہے، اچھی بات نہیں ہے شراب، جیسے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ ہے، نفع بھی ہے، لیکن گناہ نفع سے بڑھ کر ہے۔ اگر شراب میں 100 نفع بھی ہو اور گناہ اس کا نقصان 1 ہو تو نقصان بڑا ہے 100 نفع سے۔ جیسے اردو میں محاورہ ہے، 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ سنار 100 بار اگر سونے کو مارتا رہے، آہستہ آہستہ مارتا ہے، وہی لوہار کو اگر دے دے مارنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ایک ہی مارنا۔ تو 100 سنار کی 1 لوہار کی، اس طریقے سے تو 4 مرحلوں میں اللہ نے اتارا۔ پہلے گناہ کر کے کہا تو یقیناً اس میں نقصان اگر ایک بھی ہے نقصان، نفع 100 بھی ہے تو لیکن نقصان بہت بھاری ہے 100 نفع پر۔ پہلے اللہ نے یہ حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے موقع پر نشے کے حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ شراب پیتے ہو تو نشے کے حالت میں مت آؤ، نماز کے قریب مت آؤ۔ تو اب لوگ سوچتے شراب پینے کے لیے اور اس کا نشہ جانے کے لیے کم سے کم 2-3 گھنٹے کی ضرورت ہے، یا تو رات میں پینا نہیں صبح فجر کے بعد پینا، درمیان میں یعنی روکنے کا ایک طریقہ۔ ظہر کے بعد پی سکتے ہی نہیں، پھر فوراً عصر کا وقت آیا تھا، اتنا وقت نہیں ملتا کہ پینے کے بعد اس کا نشہ اتر جائے پھر ہم تیار ہو کر کے نماز کے لیے جائیں، اتنا وقت نہیں رہتا۔ عصر کے بعد، ظہر کے بعد فوراً عصر کا وقت، عصر کے فوراً بعد مغرب کا وقت، مغرب کے فوراً بعد عشاء کا وقت، اس طرح 3-4 نمازوں کا وقت پیچھے ہے، پی نہیں سکتے۔ 2 وقت ملا پینے کا، عشاء کے بعد یا فجر۔ اب عشاء رات میں کوئی نہیں پیتا، سونے کی فکر ہوتی ہے، وہ سونے کا وقت ہے، اور فجر کے بعد معاش کا ذریعہ معاش کا وقت ہے، کمانے کا وقت ہے، انسان اس وقت بھی پی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، لیکن روکنے کا ایک طریقہ تھا کہ نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ گناہ کا عمل ہے، فاجتنبوا، اس سے بچو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حرام ہونے کا حکم نازل فرمایا۔ تو دھیرے دھیرے حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر شراب کا حکم ایک دم اللہ تعالیٰ وہ نازل کر دیتا تو پھر لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو جاتا، لوگ عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذہن سازی کیا، سمجھایا، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو سب کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا۔ یہاں تک کہ شراب کی نالیاں بہتی تھی، موہریوں میں شراب بہتا تھا، سب شراب کے مٹکے لا کر کے پھوڑ دیے اور انڈیل دیے، پورا مدینہ مکہ نالیوں میں شراب بہہ رہا تھا۔ تو ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا، ذہن سازی اللہ نے کی اس طرح۔ تو یہ حکم کو بدل دینا اس طرح تک دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ۔ تو نسخ شریعتوں میں ہی ہوتا ہے، دین میں نسخ نہیں ہوتا۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ حکم کو کہتے ہیں، یعنی ملت دین کے اندر جو احکامات ہیں اللہ کے، اسے شریعت کہتے ہیں۔
اور شریعت میں تبدیلی ہوتی ہے، دین میں نہیں۔ دین عقائد کا نام ہے، عقائد نہیں بدلتے، اللہ ایک ہے۔ پہلے بھی وہی عقیدہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی عقیدہ، سب نبیوں کے زمانے میں عقیدہ تو ایک تھا، ان الدین عند اللہ، دین عقائد کا نام ہے، اور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور وہ بدلتا نہیں ہے، عقائد نہیں بدلتے، اللہ ایک ہے، اب تک وہی عقیدہ ہے۔ لیکن کلمہ بدل کر رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا یہ کلمہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے ابراہیم لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح ان کے امت میں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، لیکن دین عقائد نہیں بدلے، اللہ ایک ہے، اور نبی جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے، ہر نقائص سے پاک ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم، یہ عقائد ہے، عقائد نہیں بدلتے، وہ عقائد تو برابر ایک ہی ہیں، لیکن شریعتوں میں احکامات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ وقت ہو چکا، انشاءاللہ آئندہ کل عرض کروں گا، اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن۔ صلی علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔